اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. 1100 ارب روپے کے ان کے سارے کیس معاف ہو گئے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. اور یہ کبھی وہ توشہ خانہ پکڑتے ہیں, کبھی وہ فورن فنڈنگ پکڑتے ہیں. میں یہ بھی آج کہتا ہوں کہ جس دن ہم ساری پارٹیز کی ان کے اکاؤنٹ سامنے آئے, جی پوچھے تو صحیح یہ کدھر سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ہم تو 8 سال سے اسکروٹی ہو رہی ہے ہماری. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیرس ہے جو لوگوں کو کال کر کے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کو پیسے دیے ہیں. ذرا مجھے بتائیں ان کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے. اور جس دن اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کا کیس نہیں سن رہا, وہ سامنے ہی نہیں آتا. عدالت کہہ بیٹھی ہے کہ ساری پارٹیز کے اکٹھے کیس سنے جائیں, لیکن ان کے کیس سامنے نہیں آتے. تو ہمارے اوپر کیسز کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل امجد کو پکڑا گیا, میں تو جنرل امجد کو نہیں جانتا, میں تو ان کو ٹی وی پہ سنتا تھا. لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی جو اس ملک کی درد رکھتا ہے, جس طرح وہ بولتے ہیں اور اپنے دل کی بات کرتے ہیں, اس کو اگر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اور یعنی ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اس کا مطلب پاکستان میں تو جمہوریت ختم ہو گئی ہے. یہ تو یہاں تو کوئی پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے. یہاں تو ایسا خوف آ گیا ہے, کوئی سچ نہ بول دے, کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کرو, میڈیا کی کس طرح آواز کنٹرول کرو. یعنی اس طرح کے کیا اس سے ہوگا کیا, مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی. کیا یہ بچ جائیں گے؟ کیا یہ لوگ ان چوروں کو ووٹ دے دیں گے اس کی وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیں؟ کیا ہمیں جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور یہ جو ہر روز نئی ایف آئی آر, کیا اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہمارے لوگ اس وقت جو جیلوں کے اندر گئے ہیں, جیل بھرو تحریک میں, ہر دوسرے شہر میں جاتے تھے اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو جاتے تھے. انہوں نے حالانکہ جیلوں میں, ہم پولیٹیکل پرزنرز یہ جا رہے ہیں, ہم سیاسی پرزنر, کوئی مجرم نہیں ہے, لیکن جیلوں میں ایسے رکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کرمنلز آ گئے, اس طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن اس سے کوئی ڈرا نہیں ہے لوگوں کا. ہر شہر میں اور زیادہ لوگ تیار ہو گئے جیل میں جانے کے لیے. اور میں نے تو ابھی کال دینی تھی سارے پاکستان کے لیے, اگر یہ الیکشنز نہ کرواتے تو میرا اگلا تھا کہ ایک دن میں نے سارے پاکستان کو کال دینی تھی, سب ہم جا کے جیل بھر دیں. کیا کریں گے یہ؟ تو یہ خوف ہی دلوا رہے ہیں نا. یہ قوم اس خوف کی زنجیریں انہوں نے توڑ دی ہیں. کسی کو خوف نہیں ہے اس کا, لیکن ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ سارے جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر شاید کوئی بھی نہ نکال سکے اگر یہ زیادہ دیر بیٹھ گیا. میں ایک آج بات کرنا چاہتا ہوں, آخری 2 پوائنٹس ہیں میرے اوپر حملہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے, اس سے پہلے میں بولتا رہا کہ میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں, یہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے لگا ہے, دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے مارا جائے گا. میں کہتا رہا اور میں نے کہا کہ اس میں طاقتور لوگ شامل ہیں, نام نہیں میں نے لیے. جب میرے اوپر اٹیمپٹ ہوا اور اللہ کی کوئی خاص ہی کرم تھا, اس نے مجھے بچا لیا, تو اس کے بعد میں نے ان 3 لوگوں کے نام لیے, ڈرٹی ہیری, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ تینوں شامل تھے, اور نواز شریف کو پتا تھا لندن میں بیٹھ کے. تسنیم حیدر کا جو لندن میں اس نے بات چیت کی, اس کا بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ ہمارے جے آئی ٹی نے کیا, اس کو جے آئی ٹی کو ہی ختم کر دیا. جے آئی ٹی کو وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے خود سنا نواز شریف کو کہتے ہوئے کہ عمران خان اور ارشد شریف کو مروانا ہے. وہ بیان یہ دیتا ہے, اور جا کے اس نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا ہے. اس کا جو وکیل ہے مہتاب, اس نے کنفرم کیا ہے کہ پولیس میں وہ بیان دیتا ہے کہ یہ وہاں پلان بنا تھا مجھے مروانے کا اور ارشد شریف کو, اور مدد مانگ رہا تھا اس کی کہ پرووائڈ کرے کہیں مارنے والا شوٹر. جے آئی ٹی ریکارڈ کرتی ہے تسیم کی اس کی جو ویڈیو ہے. اس کے بعد کیا مجبوری تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے آئی ٹی ختم کر دیتی ہے, اور جے آئی ٹی ختم کر کے
4 उन लोगों को जेआईटी पे बैठा देती है, वो जेआईटी के जो मेंबर्स जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल कहता है टेररिस्ट की अदालत में जिधर केस हो रहा है, उस अदालत में जज के सामने वो प्रोसिक्यूटर कहता है कि 4 लोग जो जेआईटी के मेंबर्स थे, इन्होंने जेआईटी को सैबोटाज करने की कोशिश की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आप जेआईटी के ऊपर ले आए हैं ये लोग, उनके जरिए अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरा अपनी सारी कौम के सामने सवाल ये है कि कौन डरा हुआ है इतना ज्यादा, क्यों डरे हुए हैं ये? अगर ये बेकसूर हैं तो जेआईटी को काम करने देते। क्यों इतने खौफजदा हैं कि सच कौम के सामने आ जाएगा? क्योंकि ताकतवर ये सारे इसमें मुलव्वस हैं। अब मैंने दूसरी बात ये की कि मेरे ऊपर ये फिर अटैक करेंगे, ये ज्यादा खौफजदा है। अब खौफजदा ये है कि ये अगर इक्तदार में आ गया तो शायद इनकी शामत आ जाएगी। उस डर से अब इन्होंने फिर से मुझे कत्ल करने की कोशिश करनी है। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूं, ये 3 और भी, उन दोनों के लोगों के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए, जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए, कौन वो लोग थे जो शुरू से मुझे चाहते थे कत्ल करना। इन 3 के अलावा 2 और के नाम है उसमें, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन मैं कौम के सामने अब सवाल ये पूछता हूं कि जब मैं कह रहा हूं मुझे खतरा था, पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया। अब मैं फिर कह रहा हूं मेरे पे खतरा है। मैं अब ये सवाल पूछता हूं कि मुझे ये अदालतों में जो धकेलते हैं, क्या इनको पता नहीं कि मेरी जान खतरे में है? मैंने जब लाहौर हाई कोर्ट से मेरे जो वकील थे ख्वाजा तारिक रहीम, इन्होंने वो जज को बताया कि देखें इसकी जान खतरे में है, आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको यहां अदालत में ना लेके आए। जज साहब ने कहा, पुलिस को ऑर्डर किया कि इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन अदालत में आना पड़ेगा। जब मैं हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां पुलिस सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करती, पुलिस ही भाग गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा बड़ी देर, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। आखिर में, क्योंकि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं और करवाना चाहता हूं कौम को, उसकी वजह से मैं फिर चल के गया वहां। उसके बाद अब फिर 3 मुझे पेशियां भरनी पड़ी इस्लामाबाद में, और पेशियां ये हैं कि जनाब दहशतगर्दी का मेरे पर केस जो है, कि मैं वहां था भी नहीं, वो उधर इलेक्शन कमीशन के बाहर जिधर मुजाहरा होता है मेरे पर केस है। इस तरह के केसेस हैं। ये केसेस नहीं है कि अरबों रुपए की मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले गया, जो इन चोरों ने किया हुआ है। उसके ऊपर 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी पड़ी। कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी किसी टाइम पे वारदात कर सकता था। और मुझे बचाना किसने था? मैं अपनी अदलिया से आज कहना चाहता हूं कि किसने मुझे डिफेंड करना है? जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे ही मुझे खतरा है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा? या शहबाज शरीफ करेगा? इनके नीचे सारी फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इनके नीचे पुलिस है, तो खतरा तो इनसे है। क्या डर्टी हैरी मुझे डिफेंड करेगा, जो खुद ही सबसे बड़ा खतरा मुझे उससे है? कौन डिफेंड करेगा? तो मुझे इन पब्लिक जगहों पे लेके जा रहे हैं, जबकि मैं ये बता दूं, जो नवीद जो शूटर है, जिसने मुझे गोलियां मारी थी, ये 3 मेरी टांग पे और औरों को लगी थी, उसकी ट्रायल, उसको अदालत नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं उसकी जान को खतरा है। उसकी जेल में हो रही है ट्रायल, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैंने जुर्म कितना, जो कत्ल करने वाला है वो तो वहां बैठ के उसका ट्रायल हो रही। मुझे हर जगह अदालतों पे लेके जा रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखूंगा कि हमारे दौर में जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो एक जज साहब ने नवाज शरीफ को कोई बीमार हुआ, और आप पता है सारा वो फेक बीमारियां थी, हर चीज ही उसकी 2 नंबर होती है। जब वो बीमार हुआ तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म आया कि आप जिम्मेदार होंगे, अगर इसको कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि जिन्होंने जिम्मेदार होना वो तो खुद ही मारने के चक्कर में है मुझे। तो इसलिए मैं अपने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट उर्दू में लिखूंगा कि मुझे हर दूसरे दिन ये सनाउल्लाह जैसे बदमाश, जिन्होंने जिंदगी में कोई सही काम किया नहीं है, वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं, तो मैं चक्कर लगाता जाऊंगा, और कौन प्रोटेक्शन देगा? मैं आखिर में आखिरी बात करता हूं
کہ سوال یہ ہے اب کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، الیکشن کا نام سن کے ان کی کامپیں کیوں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پبلک ان کے خلاف ہو چکی ہے. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو 30 سال سے ان کی چوریوں کا ساری قوم کو پتا تھا، اس کی وجہ سے تو مجھے ووٹ پڑی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں عوام کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. جب سے یہ آئے ہیں، اب یہ میں اپنا نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہہ رہا ہوں، وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب تھے تو 16% پاکستان کی مہنگائی تھی، آج 41% پہ پہنچ گئی ہے. اور ابھی مزید اور مہنگائی آنی ہے، کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گر رہا ہے، پھر آج روپیہ گرا ہے تو ہر چیز تو مہنگا ہونا ہے. تو ایک طرف مہنگائی، ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ایک طرف معیشت سکڑتی جا رہی ہے، ایک طرف ہم قرضے واپس کرنے کی ہماری وہ قوت ہی گرتی جا رہی ہے. کیونکہ جب معیشت سکڑتی ہے، جب گروتھ ریٹ نیچے آتی ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب کسان کی پیداوار کم شروع ہو جاتی ہے، تو کدھر سے پیسہ آنا ہے کہ ہم اپنے قرضے واپس کریں؟ تو قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو قوم تو ان کے خلاف اس لیے ہو گئی ہے. اس وقت ہم نے جب اندازہ لگایا کہ ابھی اس سے پہلے ابھی تو ایک اور مہنگائی کی لہر آ رہی ہے. شہباز شریف نے کہا کہ ابھی قوم اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر پچھلی اپریل کے اندر 30,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، اس کے پاس صرف 20,000 کی خریدار کی قوت رہ گئی ہے. وہ صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کے پاس 30,000 کی تنخواہ تھی. اور پہلی مہنگائی تھی، یعنی ایک عالمی مہنگائی کا سائیکل چلا ہوا تھا کرونا کی وجہ سے. تو وہ تو ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ قیمتیں نہ بڑھیں. ہمارے اوپر ایک الزام لگایا کہ جی انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی. ہم نے کم کی، کہیں اور سے پیسے لگا کے کم کی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور انہوں نے آج جو مہنگائی کی ہے، آج جو پھر سے میں کہتا ہوں جس کے پاس 30,000 روپیہ تھا، وہ صرف اب 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. گھر میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ گھروں میں کیا حالات ہیں. اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ادھر کھڑا ہوا ہے جدھر یہ جو مرضی کر لیں، لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں ان کے خلاف. یہ جتنا مرضی کوشش کریں کہ کسی طرح عوام بھول جائے گی، تھوڑی اگر الیکشن ڈیلے کر دیں گے تو عوام بھول جائے گی. عوام نے بھولنا نہیں ہے. جتنی دیر ہو رہی ہے اتنے اور زیادہ آپ کے خلاف لوگ ہیں. راجن پور میں جو الیکشن ہوا، راجن پور کے الیکشن کے اندر ایک قوم کو پتا چلا کہ جو مرضی انہوں نے چیزیں کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا. انہوں نے جو بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. انہوں نے ہر چیز استعمال کی کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن جیتنے کے لیے. الیکشن کمیشن نے ان کی مدد کی. اس کو 50,000 ان کے نون کو ووٹ پڑ کیسے گئی؟ لوگ تو تھے ہی نہیں. لوگ تو سارے نکلے تحریک انصاف کے لیے. اور وہ دیہاتی حلقہ تھا، اس سے خوف زدہ ہو کہ اب یہ مزید پھر کوشش کریں گے الیکشن سے بھاگنے کا. لیکن میں پاکستانی قوم کی طرف سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. یہ اب الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی. اور انشاءاللہ قوم مل کے یہ مشکل وقت سے لڑے گی اور انشاءاللہ پھر خوشحالی بھی آئے گی.